بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 13ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ تفسیر بھی ہم 13ویں پارے کی سنیں گے۔ 13ویں پارے کی شروعات سورہ یوسف سے ہوتی ہے، اس لیے کہ سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 13ویں پارے میں ہے۔ اب چونکہ کئی سالوں سے میں جب بھی 13ویں پارے کی تفسیر آتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سناتا ہوں۔ اب وہ قصے میں جو دوسری باتیں رہتی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ ہماری ہر سال رہ جاتی ہے، اس لیے اس سال میں قصے کو موقوف کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو وہ پورا مکمل قصہ سننے کا ہے تو وہ میرے پچھلے سال کی تفسیر میں، اس سے پہلے والے 2015 کی 2016 کی تفسیر میں آلریڈی موجود ہے۔ یوٹیوب کے اوپر وہ پوری تفسیریں ہیں، آپ وہاں پہ جا کر اطمینان سے پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سن سکتے ہیں۔ سورہ یوسف کے علاوہ اب اس کے بعد کی جو اگلی سورت ہے وہ سورہ رعد ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیت کا ترجمہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں کیا اور کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ ایک شعر مسلمانوں کے 1400 سالہ عروج اور زوال کو بیان کرتا ہے کہ کیا وجوہات تھی جو مسلمان شروع کے زمانے میں اتنے عروج پر تھے کہ صحابہ کے ہی زمانے میں مسلمانوں کا طوطی مشرق اور مغرب میں ڈنکا بجتا تھا اور شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کے جھنڈے گاڑے جا چکے تھے۔ زمین کا کوئی ایسا بر اعظم نہیں رہا تھا جہاں پر مسلمان نہ پہنچ گئے ہو، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث اور ایک واقعے میں۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو آپ کے پیچھے حضرت عدی ابن حاتم جو قبیلہ طے کے سردار تھے وہ بھی طواف کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہے، ان کے دل کے حال کو جان لیا اور اللہ کے نبی رک گئے اور کہا کہ عدی ما یمنعک عن الاسلام، اسلام سے ابھی تک کس بات نے تم کو روکا ہے؟ اسلام سے کیوں رکے ہوئے ہو؟ تمہارے دل میں یہی خیالات پیدا ہو رہے ہیں نا کہ مسلمانوں نے ہم کو ذلیل کر دیا اور مسلمانوں نے مکے پہ قبضہ کر لیا اور ہر قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے، تمہارے دل میں یہی خیالات آ رہے ہیں نا۔ اب اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تھے، وہ حضرت عدی ابن حاتم جو تھے وہ گھبرا گئے اور کہا کہ حضور آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میرے دل میں یہی خیالات پیدا ہو رہے تھے کہ یہ مسلمان کل تک جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، بیٹھنے کے لیے چٹائیاں نہیں تھی، اور آج یہی مسلمان پورے عرب پہ قابض ہو چکے ہیں، مکہ انہوں نے فتح کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عدی سن لے، ایک وقت ایسا آئے گا ایک اکیلی عورت یمن کے شہر صنعاء سے چلے گی، مکہ آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی اور واپس اپنے گھر کو جائے گی، پورے راستے میں نظر اٹھا کے دیکھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ عورت کوئی معمولی نہیں رہے گی بلکہ سونے چاندی کے زیورات میں لدی ہوئی رہے گی۔ اب حضرت عدی ابن حاتم حیرت کرنے لگے، اے اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے زمانے میں تو 200-300 لوگوں کے قافلے کو بھی ڈاکو لوٹ لیتے ہیں،
اور اکیلی عورت کو کون چھوڑے گا؟ ایک تو اس کا سونا چاندی زیورات لوٹ لیں گے، اس کی عصمت لوٹ لیں گے، اس کو کون چھوڑے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عدی سن لے، ایمان آئے گا نا تو اپنے ساتھ یہ برکت بھی لے کر آئے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا عدی سن لے، کسریٰ کا نام جانتا ہے؟ بولے اللہ کے نبی کسریٰ کو کون نہیں جانتا؟ اگر آج کے زمانے میں اگر کسی نوجوان سے پوچھوں بابا ڈونلڈ ٹرمپ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ہڑپ سر میں جس کا گاڑا لگتا کاندے بٹاٹے کا، ارے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سنے یا نہیں سنے؟ ہاں، برج کے نیچے کیلے کی گاڑی رہتی کبھی کبھی، وہی نا؟ ارے بھائی کہاں کا صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ امریکہ، دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت، ہر کوئی جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے، بڑا بھی جانتا ہے۔ تو وہ زمانے میں کسریٰ وہ دنیا کا ڈونلڈ ٹرمپ تھا، سب جانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عدی سے پوچھا عدی کسریٰ کو جانتا ہے؟ بولے حضور کسریٰ کو کون نہیں جانتا، کسریٰ کو تو بچے بچے بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عدی سن لے، یہ ایمان کی برکت سے ایسی ہوائیں چلیں گی کہ وہ کسریٰ کا تاج مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا، اور کسریٰ کے ملکوں کا بادشاہ اللہ مسلمانوں کو بنائیں گے۔ آج کے زمانے میں اگر میں یہ کہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اوپر کلمہ طیبہ کا ہرا جھنڈا لہرائے گا اور وہاں پر اسلامی حکومت ہوں گی، بولو کسی کو یقین آئے گا؟ ارے یقین آئے گا کیا؟ ارے بولے حضرت ریکا میں باتا بند کرو، پہلے وہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کے ویزا پہ پابندی لگا رہا اور تم وہاں تک اسلامی خلافت اور سلطنت کو لے کے چلے گئے۔ سیم یہی حال اس زمانے کا تھا۔ وہ حضرت عدی نے سنا، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ارے کسریٰ معمولی آدمی ہے، کیسی بات کر رہے آپ کے صحابہ کو دیکھو، ان کے پاس لڑنے کو تلواریں نہیں ہیں، کبھی ضرورت پڑی تو لکڑیوں سے یہ لوگ مقابلہ کرتے، اور تم کسریٰ کی بات کر رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عدی سن لے، ایمان آئے گا، اس کے ساتھ میں دنیا کے اندر یہ تبدیلی بھی آئے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عدی سن لے، ایک وقت ایسا آئے گا اسی ایمان کی برکت سے لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر گلیوں میں راستوں میں نکلیں گے، آواز لگائیں گے، ہے کوئی مجبور، ہے کوئی محتاج، ہے کوئی مسکین، ہے کوئی بیوہ، ہے کوئی یتیم، تو زکوٰۃ کا مال لینے والا کوئی نہیں رہے گا، سب لوگ زکوٰۃ دینے والے رہیں گے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے زمانے میں تو اتنے فقیر اتنے غریب، ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عدی ایمان کی برکت سے ایسی ہوائیں چلیں گی، ایمان آئے گا تو امن بھی آئے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سچے پکے مسلمان ہو گئے، روتے تھے اور کہتے تھے اللہ مجھے معاف کرے، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی یمن سے عمرہ کرنے کے لیے، اور وہ آئی عمرہ کیا، پھر اس کے بعد حج کیا۔ حضرت عدی نے دیکھا کہ وہ پوری سونے کے زیورات میں لدی ہوئی ہے، اس سے پوچھا تیرے ساتھ میں اور کتنے لوگ ہیں؟ بولے نہیں میں اکیلی عورت ہوں۔ تجھے راستے میں کسی نے نظر اٹھا کے دیکھا نہیں؟ بولے میں جس قبیلے سے گزری مجھے لگا میں اپنے مائکے والوں کے وہاں پہ پہنچ گئی، ہر قبیلے نے میرا اتنا اکرام کیا، میری ایسی مہمان نوازی کی پورے راستے میں۔ کائے کی برکت سے بھائی؟ ایمان کی برکت سے۔ اب ایمان آ گیا تھا تو ایمان کی برکت سے اتنا امن آیا کہ پورے راستے میں نظر اٹھا کے دیکھنے والا اس عورت کے اوپر کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران پر حملہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، اور ایک صحابی جن کے پاس وہ کسریٰ کا جو تاج ہوتا ہے وہ 22 کلو کا تھا۔ کتنے کلو کا؟ 22 کلو کا تاج تھا کسریٰ کا،
جس میں پورے ہیرے چاندی جواہرات لگے ہوئے تھے، وہ تاج وہ مدینے میں لے کر آئے اور اس کو زمین پہ پھینک دیا تو وہ تاج خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ حضرت عدی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ مجھے معاف کرے، اللہ کے نبی کی دونوں باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، کسریٰ کا تاج مسلمانوں کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، اور کہا کہ اگر عدی زندہ رہا وہ تیسری چیز بھی دیکھ لے گا کہ زکوٰۃ کے لینے والے سب ہوں گے لیکن زکوٰۃ کے لینے والا کو دینے والے سب ہوں گے لیکن لینے والا، ہاں میرے منہ سے اس لیے نکلا کیونکہ ہمارے زمانے میں سب لینے والے ہیں، آن دو، اس کے لیے وہ منہ پہ بھی ویسی بات آ رہی ہے، لیکن وہ زمانے میں ایسی تبدیلی آئی تھی کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے، بولے عدی زندہ رہیں گا تو وہ بھی دیکھ لیں گا، اور وہ وقت آیا حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، اتنا امن آیا، حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے پہلا کام خلیفہ بنتے ہی اعلان کر دیا کسی کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، نہ بزنس کے اوپر ٹیکس لگے گا، نہ لین دین کے اوپر ٹیکس لگے گا، کسی کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، سارے ٹیکس انہوں نے معاف کر دیے، انہوں نے تجارت کو عام کر دیا، یعنی اتنا امن و امان کا ماحول بن گیا کہ چند سالوں میں لوگوں کے تجارتوں میں کاروبار میں اتنی برکتیں ہو گئی، ہر آدمی صاحب نصاب بن گیا۔ اب ایک آدمی زکوٰۃ کی تھیلی لے کے گلی میں محلے میں جاتا اور آواز لگاتا، ارے بولے بھائی کوئی غریب، کوئی محتاج، کوئی مسکین، کوئی مجبور ہے تو بتاؤ، یہ زکوٰۃ کے پیسے اس کو دینا ہے۔ ایک دروازہ کھلتا، اس میں سے ایک بزرگ باہر نکلتے تو یہ آدمی خوش ہو جاتا کہ چلو زکوٰۃ کا لینے والا تو کوئی ملا، مگر وہ بزرگ ایک تھیلی اور اس کے ہاتھ میں دیتے اور بولتے بھائی صاحب تم زکوٰۃ بانٹنے کے لیے نکلے ہو، یہ میری بھی زکوٰۃ لے کے جاؤ، کوئی مجبور محتاج مسکین مل گیا اس کو میری بھی زکوٰۃ دے دینا۔ اتنا امن آیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری دونوں ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، تو بھیڑیا کی ہمت نہیں ہوتی تھی بکری کو ہاتھ لگانے کی۔ جس دن حضرت عمر ابن عبد العزیز کا انتقال ہوا، بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا، تو وہ بکریاں چرانے والا کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے آج عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور بستی میں جب واپس آئے تو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یعنی اتنا امن آیا تھا، کائی کی برکت سے بھائی؟ ایمان کی برکت سے۔ ایمان آیا، اپنے ساتھ میں امن لے کر آیا۔ آج پوری دنیا میں امن کے نام سے کانفرنسیں ہو رہی ہے، پیس کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں، پیس کے نام پہ ریلیاں نکالی جا رہی ہے، اقوام متحدہ میں ریزولوشن پاس کیے جا رہے ہیں، لیکن دنیا میں امن آ رہا ہے کیا بھائی؟ کوئی امن نہیں۔ دن بدن ایسے نئے نئے ہتھیار ہم کو سننے مل رہے ہیں، کہاں پہ تو ایٹمی پاور، کہاں پہ تو بولے کس ملک نے ایسا میزائل بنایا جو 5000 کلومیٹر تک وار کر سکتا، تو اس کا دوسرا جو ملک ہے وہ 6000 کلومیٹر والا بنا رہا ہے۔ پوری دنیا کی گورنمنٹوں کے جو بجٹ ہے، جو پوری دنیا کے ڈیفنس کے جو بجٹ ہے، ہر سال بڑھتے جا رہے۔ کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ نارتھ کوریا کے جیسے ملکوں میں ہتھیار ایسے بنائے ہوئے ہیں، جراثیمی ہتھیار، ہوا کے ذریعے سے وہ اگر جراثیم پھیل جائے تو شہر کیا شہر خاموش ہو جائے۔ آج اتنی ہی زیادہ دنیا میں امن کے نام پہ کانفرنسیں ہو رہی ہے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے امان امان امان، امن کے نام پر لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اس سے امن نہیں آئے گا۔ ایمان آئے گا تو اس کے ساتھ میں امن آئے گا۔ کائے کے ساتھ میں امن آئے گا بھائی؟ ایمان کے ساتھ۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ صحابہ نے اپنی حالت کو بدل دیا، اپنے آپ کو بدل دیا۔ اللہ نے پورے دنیا کے حالات کو کیا کر دیا بھائی؟ پوری دنیا کے حالات بدل گئے۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتابوں میں ملتا ہے۔ آج
اسرائیل کے اطراف میں 55 مسلم ممالک ہیں، اسرائیل کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسرائیل نے مکھیاں بنائی ہوئی ہے جاسوسی کرنے کے لیے، مچھر جو ڈپلیکیٹ مچھر ہوتے ہیں ویسے مچھر بنائے ہوئے ہیں، مکھیاں وہ تک اس کی جاسوسی کرتی ہے۔ 5000 کلومیٹر کا ان کو نظر آتا ہے، ان کے پاس ایسے ایسے کیمرے، ایسے ایسے سیٹلائٹ، ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہے۔ مسلمانوں کے بیچوں بیچ جا کر وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کسی مسلمان ملک کی ہمت نہیں ہے اس کے خلاف میں آواز اٹھا سکے۔ اور وہی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر کامیابی عطا کی تھی۔ کوئی فوج نہیں، کوئی آرمی نہیں، کوئی لشکر نہیں، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ میں نکلے جن کا نام اسلم تھا۔ دونوں غلام اور آقا دونوں روانہ ہوئے، کس کو فتح کرنے کے لیے بھائی؟ ارے بولو نا، اسرائیل کو فتح کرنے کے لیے۔ آج ہمارے زمانے میں لڑکی دیکھنے کو بھی جانے کا تو کم سے کم آدمی 400 ساتھ لے کے جاتا، نہیں محلے کے کم سے کم 8-10 پڑھاری رہنا بولے، ساتھ میں 2-4 چودھری تو بھی رہنا۔ اور وہ ملک فتح کرنے کو گئے تھے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں ان کو مچھی بھی لینے کا ہے تو ایک دوست کو ساتھ میں لی جاتے، مجھے نہیں سمجھتی یار، تو دیکھ بولے کیسی ہے۔ ہاں ہمارے زمانے کا یہ حال ہے۔ اور وہ ملک فتح کرنے کو نکلے، کوئی فوج نہیں، کوئی آرمی نہیں، کوئی لشکر نہیں۔ کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک دم اسٹینڈرڈ اور ماڈرن لوگ ہیں، ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ان کے پاس میں جاؤ گے تو مسلمانوں کے بادشاہ کا کیا امپریشن پڑے گا، اس لیے ذرا اچھے کپڑے پہنو، اچھے سواری پہ بیٹھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے تم کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو، اللہ نے ہم کو کپڑوں کے بیس پر کامیابی نہیں عطا کی، اللہ نے ہم کو جو دنیا میں کامیابی دی وہ کس کے بلبوتے پہ دی بھائی؟ ایمان کے بلبوتے پر۔ اب تک اللہ نے جو کلیمے کو پوری دنیا میں کپڑوں کے بلبوتے پہ نہیں، ہمارے کپڑے کیسے ہیں یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ہمارے دلوں میں ایمان کتنا ہے۔ اور اسی پہاڑوں کے جیسے ایمان کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوئے، یہودیوں کے بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے علماء وہ شہر سے باہر نکلے کہ مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے بادشاہ تشریف لا رہے ہیں، تو پتہ نہیں ان کے ساتھ میں ہاتھیوں کی کیسی فوج ہوں گی، گھوڑوں کی کیسی فوج ہوں گی، کیسا لشکر ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صرف 2 آدمی آ رہے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء انہوں نے اپنی مذہبی کتابیں کھول کر یہ کہا ہماری کتابوں میں آخری نبی کے خلیفہ کی جو نشانیاں لکھی ہوئی ہے وہ سب ان کے اندر موجود ہے۔ ہمارے کتابوں میں پیشن گوئی ہے کہ آخری نبی وہ نہیں آئیں گے، لیکن ان کا ماننے والا، ان کا ایک صحابی آئیں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس مسلمانوں کو دے گا، یہ ان کا غلام آیا ہے بولے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر لڑائی کے وہ پورے کے پورے علاقے کو مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا، اور وہ مسجد اقصی جسے چرچ بنا دیا گیا تھا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی رکھ دی گئی تھی، جہاں پہ حضرت مریم کی مورتی بنا دی گئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اذان دے کر اس مسجد کو آباد کیا، اور آج بھی الحمدللہ وہاں پہ نماز ہو رہی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ ایمان کی برکت۔ اور وہ ایگریمنٹ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودی علماء کے درمیان میں لکھا گیا تھا، تم کو کیا یہ قصہ کہانی لگ رہا ہے؟ ہاں 12 منڈیا کا آدمی تھا بولے، ویسی قصہ کہانی لگ رہی کیا؟ یہ الف لیلا میں جیسے کہانیاں تھے، قصے تھے اس کے اندر، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ لیبنان کے اندر جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، وہ پہاڑ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا، وہ پہاڑ پہ ایک بہت بڑا انہوں نے چرچ بنایا ہے، اور وہ چرچ کے اندر 2-4 خطوط، ایک تو اللہ کے نبی کا بھی خط ہے،
اللہ کے نبی کا ایک خط ہے، وہ خط بھی انہوں نے، یہودیوں نے، حالانکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، لیکن انہوں نے سونے کے فریم کے اندر اس خط کو لگا کے اپنے چرچ میں رکھا ہے، اور وہ خط کے ساتھ یہ ایگریمنٹ بھی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا۔ وہ میں نے خود دیکھا ہوا ہوں، ایک صاحب نے ایک ویڈیو بنائے تھے، اس کے اندر کیرلا کے کچھ ڈاکٹرز، انجینئرز، وہ لوگ گئے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے ویڈیو بنائے تھے اس کا، تو اس میں میں نے بھی دیکھا ہوں، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بولے یہ وہ خط ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان میں ایگریمنٹ ہوا تھا۔ تو آج میرے محترم بزرگوں، وہی مسلمان ہیں لیکن ذلت کی، نکبت کی اور پریشان حالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آج ہماری کوئی وقعت نہیں، کوئی عزت نہیں، ملک ہمارے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، ان کو ویزے مت دو بولے، لوگ ہمارے محلوں میں رہنا نہیں چاہتے، ہمارے محلوں کے نام سن کر اپنے بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں کرنا چاہتے، گھر لینا نہیں چاہتے، ہمارے پڑوس میں آنا نہیں چاہتے۔ آج ہم بھی وہی مسلمان ہیں اور صحابہ بھی مسلمان تھے، تو کیا وجہ تھی کہ صحابہ کے ہاتھ پہ یہودیوں نے اپنا ملک کر دیا اور لوگ آج ہمارے پڑوس میں رہنا نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ویسا ایمان نہیں رہا، نہ ہمارا ایمان ویسا ہے، نہ ہماری نمازیں ویسی ہے۔ آج مسلمانوں کا سب سے زیادہ مال کہیں پہ خرچ ہو رہا ہے وہ فضول چیزوں کے اوپر۔ برتھ ڈے ہے تو اس پہ مسلمانوں کا مال خرچ ہو رہا ہے، شادی بیاہ میں مسلمانوں کا مال خرچ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوقات، وہ صحابہ جن کی راتیں تہجد میں اور دن گھوڑوں کے پیٹھ پہ گزرتے تھے، اور آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے، ہماری پوری راتیں ہوٹلوں میں، چبوتروں میں، دنیا کی باتیں کرنے میں گزر رہی ہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے ہوٹل اور ہمارے بازار کیا ہے بھائی؟ آباد ہے۔ یہ ذلت کی وجہ ہے ہماری۔ صحابہ کو کیوں اللہ نے عزیز کیا تھا اور ہم کو کیوں ذلیل کیا؟ اس لیے کہ ذلیل ہونے کے کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ مسجد ویران دیکھو، رمضان کے بعد آ کے 4 صف ہمارے مسجد میں نہیں ہوتے، اور وہی باہر نکل کے آپ دیکھیں گے تو ہوٹلوں میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملے گی آپ کو۔ اللہ کے حکموں کے جنازے نکلیں گے، اللہ کیوں عزت دے گا؟ وہی مال ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، ہم کو احساس بھی نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ہم میں سے؟ ہم لوگ 15,000 کا موبائل استعمال کر رہے ہیں، 20,000 کا موبائل استعمال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک بھائی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان کے پاس میں 70,000 روپے کا موبائل تھا، ہمارے مسلمان بھائی سے 70,000 کا موبائل انہوں نے باضابطہ مجھے دیے دیکھنے کے لیے، مولانا دیکھیے، بولے یہ 70,000 کا موبائل ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس کمی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کون سا مسلمان ایسا ہے جس کے پاس گاڑی نہیں، جس کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، سب کچھ ہے، ہم اپنا حساب کر کے زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے۔ فرض ہے، یاد رکھو، اللہ نے ذلت کے دروازے اسی لیے کھولا، نمازیں ہماری مسجد ویران اور زکوٰۃ ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ آج محترم بزرگوں، ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے، ارے ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ گورنمنٹ کو ابھی جی ایس ٹی لاگو ہونے والا ہے 1 جولائی سے، گورنمنٹ کو ہم کو 18%، 20% جو ہے ٹیکس دینا ہے، اور آج بھی ہم دے رہے ہیں۔ اگر ہماری آمدنی 3 لاکھ روپے سے اوپر ہے تو گورنمنٹ کو ہم کو 10% ٹیکس دینا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے۔ کتنے پرسنٹ بھائی؟ 2.5%۔ اور زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے پاس میں جو مال ہے، اللہ اس مال کو نقصان سے بچا لیں گے۔ ابھی جو نوٹ بندی ہوئی تھی اس کے اندر مسلمانوں کے گھروں سے 1-2 ہزار کروڑ روپے نکلے۔ بامبے میں ایک صاحب ایسے بھی نکلے، مسلمان صاحب، جن کے گھر پہ لاکھوں کروڑ روپے تھے، اتنا مال، اتنا پیسہ تھا۔ لیکن وہیں پر ایسے بھی بہت سارے مسلمان ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو ہر سال پابندی سے زکوٰۃ نکالنے والے تھے، ان کے پاس بھی کروڑوں روپے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہوا، 1 روپے کا بھی۔ اور یہ جو لوگ جنہوں نے نوٹوں کے ڈھیر لگائے تھے، ان کو 30% کے حساب سے اپنے مال کو کیا کرانا پڑا بھائی؟ بدلنا پڑا۔ کتنے پرسنٹ سے؟ بولو، اگر اللہ کے واسطے 2.5% دیتے تو 30% کی ضرورت پڑتی تھی،
40% दिए लोगों ने, ये अजाब नहीं है तो क्या है ये? इसीलिए कुरान में कहा अगर ज़कात नहीं निकालोगे अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करेंगे, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास, जिनका माल जमीनों में बर्बाद होता है, समंदरों में बर्बाद होता है, वो इसलिए क्योंकि ये अल्लाह अपने माल में की इससे क्या नहीं देते भाई? ज़कात नहीं देते। इसलिए हर मुसलमान हिसाब करो, आपके पास सोना कितना है, चांदी कितना है, कैश कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, और 2.5% ज़कात निकालो। एक तो अल्लाह आपके माल की भी हिफाजत फरमाएंगे, और माल की हिफाजत के साथ में जो माल आपके पास में है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएंगे। क्या अता फरमाएंगे भाई? हाँ, मैं आपको नाम लेकर ऐसे लोग बताता हूं जिन्होंने पहले साल में जितनी ज़कात दिए थे अल्लाह ने अगले साल उससे डबल ज़कात देने वाला बनाया, कम नहीं किया। उनके माल में क्या किया भाई? बढ़ोतरी किया। हमारे मस्जिद के ऐसे ऐसे साथी हैं जो आज से 10 साल 15 साल पहले हजारों में ज़कात निकालते थे, लेकिन हर साल पाबंदी से ज़कात निकालने की बरकत से आज अल्लाह ने उनको लाखों में ज़कात निकालने वाला बनाया। कितने में? हाँ, माल में कमी किया नहीं, कमी नहीं किया। इसके लिए याद रखो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम तमाम पे ज़कात फर्ज है। हम अपने माल का हिसाब करें, अपने ज़कात के पैसों से अपने रिश्तेदारों की मदद करें, अपने पड़ोसियों की मदद करें, अपने गांव वालों की मदद करें, अपने मोहल्ले में कोई बीमार है उसकी मदद करें, अपने रिश्तेदारों में अपना कोई चचा है, अपना कोई बहनोई है, अपना कोई साला है, अपना कोई साड़ू है, जो रिश्तेदार हैं हमारे करीबी, उनकी मदद करे। उनके अलावा मोहल्ले के मोहताज मिस्किनों की मदद करे। मदरसे के बहुत सारे लोग हमारे मस्जिदों में आते हैं, उनका भी हम ताउन करें, इसलिए कि ये जितने मदरसे चल रहे हैं ये दीन के किले हैं, ये हमारी मदद से चल रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उनका भी ख्याल रखें। और इसके अलावा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे मस्जिद में अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले वो लोग भी आते हैं, हम उनकी भी मदद करें, उनका भी ताउन करें, उनके सहर का, उनके इफ्तार का इंतज़ाम करें। जैसा हम अपने घर पे, हम अपने बीवी बाल बच्चों के साथ जैसे अपने सहर इफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं, वैसे ही अल्लाह के मेहमानों के लिए भी करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो आप कौन कौन अपने अपने माल का हिसाब करके जो है इंशाअल्लाह ज़कात निकालेंगा? अरे भाई निकालेंगे सभी। नियत करो, नियत, और नियत के साथ अमल भी करो। तो मैं आपको गारंटीड बोलता हूं, इस साल आप जितनी ज़कात निकाल रहे हैं अगले साल आपने खुद बोलना अगर जिंदे रहे कि मौलाना मैंने पिछले साल इतनी निकाला था, अल्लाह ने मेरे माल में इतनी बरकत दिया कि इस साल मैं डबल निकालने वाला बना हूं। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके साथ में ऐसा बरकतों वाला मुआमला फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका। सुभान